نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں میری اور آپ کے کامیابی کے لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اس دنیا میں بھیجا۔ میرے اور آپ کے زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ، ایک رہبر، ایک رہنما بھیجا تاکہ ہم اپنی زندگی ٹھیک طریقے سے گزاریں۔ ایک مخلوق انسان ہے اور ایک مخلوق جانور ہے۔ جانور کے ذمے وہ کام نہیں ہے جو ہم انسانوں کے ذمے ہیں۔ انسان اپنی زندگی جانور کی طرح گزارے تو پھر یہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اچھا، بہت ہی اعلیٰ مقام والا بنایا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اس انسان کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ قسمیں اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یہ انسان اس جیسا کوئی خوبصورت، اس جیسا کوئی اچھا، اس جیسا کوئی اعلیٰ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے ذمے کئی کام لگائے ہیں، اس انسان کے ذمے کئی چیزیں ہیں، خصوصاً شریعت مطہرہ پر عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو رہبر رہنما بنا کر ہمارے لیے بھیجا، اس کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ دنیا میں آئے اور ہمیں آ کر دین سمجھایا، عقائد بھی بتائے، اعمال بھی بتائے، اخلاق بھی بتائے، معاملات بھی بتائے، معاشرات بھی سمجھائے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھانے کے باوجود ہمیں یہ حکم ہے کہ ان پر عمل کریں۔ جس طرح ہمیں اخلاق درست رکھنے ہیں، جس طرح ہمیں عقائد پر محنت کر کے اپنے عقائد ٹھیک رکھنے ہیں، اسی طرح محنت کر کے اپنی عبادات ٹھیک رکھنی ہے، اسی طرح محنت کر کے سوچ سمجھ کے علماء سے سیکھ کر ہم نے معاملات اور معاشرات کو بھی سمجھنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اخلاق کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، کہ اخلاق سے زیادہ، اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ اخلاق جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ اخلاق کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ اخلاق میرے اور آپ کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سمجھائے ہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں، اپنے اخلاق اچھے ہوں۔ گھر میں بھی اگر ہم شوہر کی حیثیت سے ہوں تب بھی ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اگر ہم باپ کی حیثیت سے ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اگر ہم شاگرد کی حیثیت سے ہیں تو اپنے استاد کی ادب کریں، اس کے ساتھ اخلاق ہمارے اچھے ہوں، اور اگر اسی طرح ہم بادشاہ کی حیثیت ہیں تو اپنی رعیت کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تب بھی ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور اگر اسی طرح میں اور آپ
استاد کی حیثیت سے ہیں تو اپنے طلباء کرام سے اپنے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف اپنے آپ کو خوبصورت رکھ دے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ دے، اس کا نام اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب کہیں کسی سے ملاقات کرنی ہو تو خندہ پیشانی سے ملے، خوش اخلاق سے ملے، خوش ہو کر ملے، منہ پہ مسکراتے ہوئے ملے، اور ایسے نہ ہو کہ ملنے کا انداز ایسا ہو اگلا بندہ سلام کرنے کے بعد سائڈ لے لے کہ کہیں اس بندے سے بات کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو اسی لیے اخلاق کے لیے پہلی بات ہے کہ آپ جس سے ملیں وہ آپ کی بیوی ہو، وہ آپ کی بیٹی ہو، وہ آپ کا بچہ ہو، وہ آپ کا شاگرد ہو، وہ آپ کا استاد ہو، چاہے آپ کا جو ہے مقتدی ہو، جو بھی ہے، ہر ایک سے ہنس کر ملنا، منہ پہ مسکراہٹ دے کر ملنا، اور یہ سب سے پہلی بات ہے۔ نمبر 2، جب ہم کسی سے ملیں پہلی بات تھی کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ نمبر 2، ہم کسی سے ملیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ملنے سے کسی کو تکلیف نہ آئے۔ بعض مرتبہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ کہیں موجود ہوتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام کے لیے بھاگے دوڑتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ تو برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں تاکہ آپ کو برکت مل جائے۔ ہاں برکت تو ملے گی، بلکہ جس بزرگ کے ساتھ آپ برکت حاصل کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہیں اس کو تو تکلیف نہیں ہو رہی، کہیں اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس لیے ہم اس سے بھی بچیں۔ اور بعض مرتبہ کسی اکابر، کسی بڑوں کے حکم کی تعمیل کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملیں تو خوش اخلاق، یعنی چہرے پر مسکراہٹ ہو اور ملنے کا انداز اچھا ہو، وہ چاہے گھر کے اپنی بیوی ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، کسی سے بھی ملے اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اور اسی طرح اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے حال یہ ہوتے ہیں بس مرتبہ دنیا میں اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں کسی صحابی کو، کسی عورت کو، کسی جانور کو، کسی کو کبھی مارا تک نہیں۔ اور اللہ اکبر، ایک صحابی خادم ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کبھی حضور نے ہمیں ڈانٹا بھی ہو۔ تو میرے دوست، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ کبھی حضور نے جو شریعت کے خلاف چیز ہوتی ہے حضور نے تو غصہ ضرور فرمایا، جو شریعت کے خلاف چیز ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، ورنہ کوئی ایسی بات چھوٹی موٹی ہو جاتی تو آپ علیہ السلام غصہ نہیں فرماتے، ان کو ڈانٹتے نہیں تھے، غصہ تو آ جب ڈانٹتے نہیں تھے، ان کو بے عزت نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، چاہے ہمارے اخلاق انسانوں کے ساتھ ہو، چاہے جانوروں کے ساتھ ہو۔ ہمارے گھروں میں جانور پالے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی گالی سے بچائیں، ان کو بھی گالی نہ دیں، ان کا بھی خیال کریں۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے ہیں، ان کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، اور یہ اخلاق میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو سمجھاؤں، اے بیٹے آپ ابھی جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، آپ جب جائیں اپنے استاد سے سلام کریں، اپنے استاد سے ہاتھ ملائیں، اپنے استاد کی چپل سیدھی کریں۔ اور اسی طرح اگر میں استاد ہوں اپنے بچے کو سمجھاؤں، اے بیٹے آپ گھر جا رہے ہیں اپنے ماں باپ سے سلام کریں، دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، اور اسی طرح اپنی ماں باپ کا خیال کریں، ان سے بدتمیزی نہ کریں۔ اور اسی طرح ہم اس بچے کو سمجھائیں، کیوں یہ آج بچہ چھوٹا ہے، کل اسی نے بڑا ہونا ہے، اور اسی نے معاشرے کا ایک انسان بننا ہے، اسی نے معاشرے کو چلنا ہے، چلانا ہے، اور اس معاشرے میں
اسی آپ کے بچے نے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر اور بادشاہ بننا ہے، اسی کے نیچے کئی رعیتیں چلنی ہے، تو آپ اپنے بچے کو یہ اخلاق سکھائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے، اور کسی کے ساتھ گالی نہیں دینی، اور کسی بچہ ہو کسی بچے کے ساتھ گالی نہیں دینی، اگر کوئی بات ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا عظیم جو درجہ ہے، صرف معاف نہیں بلکہ ان پر احسان بھی کر دینا ہے، ان پر احسان بھی کر دینا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ اس معاشرے میں ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، ہر ایک انسان بادشاہ ہے، اس کے ذمہ اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنی بچی کو یہ سمجھائیں کہ بیٹی آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ جس گھر میں جا رہی ہیں ازواجا لتسکنوا الیہا، جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا ہے، آپ اس کے ساتھ سکون اور راحت کے لیے بننا، راحت کی چیز بننا۔ ایسے نہ ہو آپ کی وجہ سے اس بندے کا، اس انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے، اس کی تکلیف ہو۔ بیٹی، میں آپ کا رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، اور رشتے کے بعد وہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے کہ اسے گناہ نہ ہو، اسے خطا نہ ہو، اسے گناہ ہو سکتا ہے، اسے نافرمانی ہو سکتی ہے، بلکہ آپ نے اگر کوئی کمی پیش ہو جائے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی اخلاق سکھائیں، اس کی بہت کمزوری ہے ہمارے معاشرے میں۔ صرف بچے نہیں، ہماری بھی کمزوری ہوتی ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے اخلاق دیکھ کر اپنے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے آنے والے گھر کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں اس گھر میں جانے سے اچھا کہ یہاں رہے۔ ہوتا ہے کیا ہے؟ اچھا آ گیا، اچھا آ گیا، یار ابھی تو ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ نہیں، اپنے محسنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے اخلاق ایسے ہوں، وقت نکال کر ان کو بلائیں، ان سے اچھے اخلاق ہوں، ان کو ہنس مکھ کر ان سے گپ شپ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو بتائیں۔ اچھا، اسی طرح اپنے گھر میں آنے والے رشتہ دار، اپنے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے اپنے بچوں کے بھی سمجھایا کریں، بیٹے آج آنے والا ہمارا مرشد ہے، آج آنے والا ہمارا استاد ہے، اسی طرح آج آنے والا ہمارا فلاں شخص، فلاں رشتہ دار ہے، جب آئے آپ نے پانی پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر! مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا، ہمارے مکتب کا ایک چھوٹا سا بچہ کہیں چلا گیا، وہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھایا کریں، تو وہ بچہ گیا، وہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے ساتھ اس بچے نے سب کے ساتھ سلام کیا، سلام نہیں، ہاتھ ملایا، ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ سے سلام کیا، صرف سلام نہیں، ہر ایک ہاتھ پر اس بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا ہمارے پاس پڑھتا تھا، چمی دی، صرف یہ کام کیا۔ اتنے لوگ متاثر ہوئے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، وہ والد صاحب وہاں ان کے موجود تھے، کہہ رہے تھے لگتا ہے اس کو اخلاق اس کی امی نے سکھایا ہے، لگتا ہے اس کو اخلاق، کوئی کہتا ہے اس کے ابے نے سکھایا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے ابو نے نہیں، اس کے استاد نے سکھایا ہوگا۔ آخر معلوم ہونے کے بعد پتہ چلا یہ ایک مکتب میں پڑھتا ہے، وہ مکتب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد محترم متکلم اسلام کی زیر سرپرستی میں ان کی دعائیں ان کے فیض کی وجہ سے چلتا ہے۔ الحمدللہ اس بچے کے سلام کی وجہ سے ایک اور مدرسے کا وجود قائم ہوا، صرف اتنا سکھانے سے۔ تو میرے دوستو، آپ اور ہم آج یہ عزم کریں، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو توجہ کریں۔ ہماری بچیاں بڑی ہو جانے کے بعد ان کو کوئی ادب اخلاق کا پتہ نہیں چلتا، کہیں شادی ہو جائے
تب بھی مسائل. ہم نے اپنے بچوں کو اخلاق نہیں سمجھاتے, ان کو یہ باتیں نہیں سمجھاتے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے بڑے ہو جائیں. بڑے ہونے کے بعد جب شادی کے لائق ہوتے ہیں, آنے والی دلہن ان کی زندگی اجنبی بن جاتی ہے, ان کا خیال نہیں کرتے, ان کو سمجھاتے نہیں ہیں, بلکہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے, ان کے ساتھ غلط زبانی سے, ان کے ساتھ غلط القابات سے ان کو پکارتے ہیں, جس کی وجہ سے گھروں کی گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارے گھروں کی لڑائیاں اتنی نقصان دہ ہوتی ہیں, اتنی نقصان کار ہوتی ہے کہ ان لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے بچوں پر اثر پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں گناہوں اور نافرمانی کی عادت بڑھ جاتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں چھوڑو, ہمارے ابو امی کی طبیعت ایسی ہے تو ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے. اسی لیے میرے دوستو, میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں. ہم اپنے اخلاق بھی ٹھیک کریں, اپنے بچوں کے اخلاق بھی ٹھیک کریں. آپ کو دیکھ کر, مجھے دیکھ کر میرا بیٹا اثر پکڑتا ہے, آپ کو دیکھ کر, مجھے دیکھ کر میری بیٹی اثر پکڑے گی. میرا ابا رات کو اٹھتا ہے کہ نہیں, میرے امی رات کو اٹھتی ہے کہ نہیں, میرے ابے کے ملنے کا انداز کیا ہے, میرے ابے کا کھانے کا انداز کیا ہے, میرے والد کے, میری والدہ کے مہمانوں کے ساتھ انداز کیسا ہے. وہی بچی جو آپ کے گھر میں رہتی ہے, جو آپ کے پرورش میں ہوتی ہے, یہی بچی دیکھتی ہے کہ میری امی, میرے ابو آنے والی دلہن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. وہی بچی جب آگے جا کر ساس بنتی ہے, وہی بھی اثر لے کر آپ کا وہی گھر تباہ کرتی ہے. تو میرے دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی بھی نظر ڈورائیں. اگر ہم استاد ہیں تب بھی اخلاق ٹھیک ہو اپنے بچوں کے ساتھ, اگر ہم والد کے حیثیت سے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بھتیجوں کے ساتھ, اپنے بھانجوں کے ساتھ اخلاق ٹھیک ہو. اور میرے اور آپ کے اخلاق ٹھیک ہوں گے کیسے, یہ بھی ایک اہم بات. یہ اخلاق بنتے کیسے ہیں, یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اخلاق بنیں گے کیسے, کہاں سے سیکھیں, کہاں جائیں, کیسے ملیں گے, کدھر جائیں. ہر بندہ پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے سائیں بہت کوشش کرتے ہیں, بچوں کی تربیت نہیں ہوتی, سائیں بہت کوشش کرتے ہیں, اعمال میں دل نہیں لگتا, سائیں بہت کوشش کرتے ہیں, شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے دوست, یہ مشکل اسی لیے ہے کہ میں اور آپ چھڑواگ ہیں, میں اور آپ آزاد ہیں, میں اور آپ کسی کے سرپرستی میں نہیں ہیں, میں اور آپ اپنی زندگی آزادی گزارتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں. اسی لیے بہترین طریقہ, اچھا طریقہ جو ہمارے اکابر سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی سے لے کر آج تک جتنے اکابر گزرے ہیں, ان کی زندگی میں یہی ملتا ہے کہ آپ ایک اپنا رہبر بنا دیں, آپ ایک اپنا پیر و مرشد بنا دیں, اس کی بات پر, اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں مزہ کتنا آتا ہے, پھر آپ کو زندگی گزارنے میں آپ کو سکون کتنا ملتا ہے, راحت کتنی ملتی ہے. تو میرے دوستو, میں بھی آج جس جگہ بیٹھا ہوں یہ ایسے نہیں ہے, یہ میرے شیخ کی برکت ہے, ان کی دعائیں, ان کا فیض ہے. اور ہم اگر جب آزاد تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی, کوئی فکر نہیں تھی, ایسے زندگی گزر رہی تھی, کوئی پتہ نہیں تھا. میں اپنے لیے کہتا ہوں, میری زندگی ایسے تھی جیسے جانور کی زندگی, میری زندگی ایسے تھی جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں. جب سے اپنے شیخ کے ساتھ تعلق ہوا, اسے جو ہے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے, ان کے پاس پڑھنا شروع کیا, بیعت کی, اور اس کے بعد الحمدللہ زندگی دن بدن ترقی میں آتی جا رہی ہے. ہاں, یہ بات یاد رکھنا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے بیعت نہیں کرتے, گناہ چھوڑنے پڑیں گے. بہت سے لوگ ہو اس وجہ سے اپنے مرشد کے قریب نہیں آتے کہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے, گناہ چھوڑنے پڑیں گے. اللہ اکبر. میں پہلے حدیث نقل کرتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ ہو گیا, گناہ ہو گیا, گناہ کیا نہیں, گناہ ہو گیا. ایک ہوتے جان بوجھ کر گناہوں میں گھس جانا, اس سے بچنا چاہیے. گناہ ہو گیا, پھر اس بندے نے توبہ کی, وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں.
اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا معصوم ذات صرف انبیاء کی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، اور میں اور آپ انسان ہیں، مجھ سے اور آپ سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں۔ بچے بہت اچھا ہے، ہو جائے توبہ کریں اور اپنے پیر و مرشد سے کہیں حضرت ہمارے لیے دعا کریں، ہم سے فلاں گناہ نہیں چھوڑتا، اور ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ آپ کی زندگی پھول بن جائے گی، آپ کی زندگی ایسے بن جائے گی کہ آپ کا اثر آپ کا بیٹا لے کر وہ جنید بغدادی کی طرح نیک بن سکتا ہے، آپ کا بچہ آپ کا اثر لے کر وہ ایک معاشرے کا اچھا انسان بن سکتا ہے، آپ کا اثر آپ کی بیٹی لے کر آگے خاندان کے لیے ایک راحت اور سکون کی چیز بن سکتی ہے۔ تو میرے دوستو آئیے آج عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق پر محنت کریں گے، اور اس محنت کا بہترین درجہ، بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جس میں فائدہ ہمیں ملا ہے وہ ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، وہ ہے بیعت پیر و مرشد سے۔ آپ اور ہم اپنے بڑوں سے بیعت کر کے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں اور آگے زندگی کو اچھا بنائیں، اور اپنے بچوں پر توجہ کریں۔ میرا بیٹا اچھا، عجیب بات ہوتی ہے، بعض مرتبہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، محنت نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، اخلاق نہیں درست کرتے، جب بچہ بڑا ہو جائے، بدتمیز بن جائے، لڑائی جھگڑے والا بن جائے، پھر میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، پھر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، پھر اکابر آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمارے بچے کے لیے دعا کرو۔ بھائی یہ ہماری کمائی ہے، ہم نے اخلاق نہیں سکھائے، اس لیے میں اور آپ کوشش کریں جو شریعت مطہرہ کے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، اسی پر عمل کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچیوں کو نمازی بنائیں، ان کو تاکید کریں، اپنی گھر والی کو آپ اپنا مکمل شیڈول بتایا کریں کہ میرا شیڈول یہ ہے، میں نے اس ٹائم جانا ہے، یہ میرے کھانا ہونا، یہ میرا ناشتہ، یہ میرا کھانا، یہ میرے کپڑے اس وقت تیار ہو۔ دیکھو کہ آپ کی گھر والی کیسے تیار نہیں کرتی۔ آپ کوشش کریں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنے گھر والے جتنے آپ کے سرپرست میں ہیں سب کو یہ بات سمجھایا کریں کہ ہم اس دنیا میں عارضی ہیں، ہمارا سفر کہیں اور کا ہے، وہ ہے آخرت کا۔ آخرت کا سفر بہت مشکل ہے، وہ بہت مشکل گھڑی ہوگی۔ کیا ہوگا جس وقت قیامت کی گھڑی ہوگی؟ ہم اور آپ قیامت کے وقت میں جب ہم اور آپ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، وہ صراط سے گزرنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، سفارش کی وجہ سے میں اور آپ منتصر ہوں گے، وہ بہت بڑی ایک ہمارا سہارا ہوگا۔ اس سہارے کے لیے میرے اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو میں اور آپ حضور کے قریب ہوں گے۔ ہم اگر ہمارے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوں گے تو وہاں شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائے، اور ہم سب کو اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استاد محترم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور استاد محترم کے اس گلشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے، اور اس کا فیض پوری دنیا میں عام فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔